ازلی ابدی دہری دینوی ولا اول له ولا آخر له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا غوثنا و غیاسنا و مغیثنا عیننا و عوننا و عیاننا مطلوبنا و مقصودنا و مسحوبنا ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المطاہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ذوق کے ساتھ پیار کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں درود و سلام نذرانہ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا سید یا نعمت اللہ. جو گدائے در رسول ہے وہ میں قربان. یہ بچہ جس انداز میں سبحان اللہ کہا ہے نا، اللہ سلامت رکھے، زندہ باد. جو گدائے در رسول ہے، جو نبی کے قدموں کی دھول ہے، اسے مان لو تم شہنشاہ، وہی کائنات کا پھول ہے. یہ چاند جس کا ستارہ ہے، وہ ردائے زہرا بطول ہے. یہ دین جس نے بچا لیا، وہ حسین کا ہی اصول ہے. جس زندگی میں علی نہ ہو، وہ سراب دھوکہ و بھول ہے. اظہر تیرا یقین یہ سب مومنوں کو قبول ہے. اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا نبی مکرم رسول محتشم امام الانبیاء حبیب کبریاء شہ ہر دو سرا سید المرسلین رحمت للعالمین قائد فوج اسلام اور دامغ جوش اسنام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام اور اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیز بیٹے محمد وسیم فریدی سلمہ کہ کل تقریب نکاح بھی ہے، اور اس تقریب گل پاشی کے موقع پر محفل شریف کا اہتمام انصرام کیا گیا. اللہ رب العزت زوجین کو، ان خاندانوں کو اور اس تقریب میں آنے والے تمام احباب کو، بھائی دوست بیٹوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. اب چونکہ تقریب نکاح کل ہے اور خوشی کا یہ موقع، اور ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس موقع پر عنوان کون سا اٹھایا جائے، تو دل چاہتا ہے کہ آج دل کی باتیں آپ کے دل تک پہنچانے کے لیے ترتیب سیدھی رہے، تاکہ ہمارے آئلی زندگی میں
معاملات بگڑنے نہ پائیں. اور جہاں میری یہ گفتگو عزیز بیٹا محمد وسیم فریدی وہ پوری توجہ سے سنے تو میرے دیگر دوست احباب بھائی بیٹے آپ کی توجہ بھی میری طرف مبذول رہنی چاہیے. اسلام فقط چند عبادات کا دین نہیں ہے. اسلام فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کا ہی دین نہیں ہے، بلکہ اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے والا دین ہے. فرائض کی ادائیگی ہمارے ذمے ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، مگر فقط انہی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یہ بھی پوچھا جائے گا تو نے زندگی گزاری کیسے، تیرا تعلق، تیرا رابطہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا، بیوی بچوں کے ساتھ تیرا رویہ کیسا تھا، تو نے اپنی عائلی زندگی میں کیا حسن سلوک کے دامن کو تھامے رکھا. یہ سب پہلو ان تمام کے بارے میں باقاعدہ طور پر سوالات ہوں گے. اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ دین اسلام فقط چند عبادات کا دین نہیں ہے. وہ انسانی زندگی کا حصہ معاشرت والا ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، عائلی زندگی ہو، زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ہو، اسلام اس پر خاموش نہیں ہے. یہ انسان جو رب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، پاکستان کے علاقے میں رہے یا ہندوستان کی کسی بھی حصے میں رہے، کسی گلستان میں یا گلشن میں ہو یا کسی ریگزار میں ہو، بر صغیر کے علاقے کا ہو یا یورپ کی گلیوں کا پھرنے والا ہو، کسی علاقے کا بھی انسان ہو، نسل انسانی سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 قوتیں رکھی ہیں. یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کی گفتگو فقط چند واقعات پر مشتمل نہیں ہوگی. میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں آؤں، گفتگو معمول کے مطابق کروں اور چلا جاؤں، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ محمد وسیم فریدی سے عزیز بیٹے کی اس تقریب نکاح کے موقع پر جو گل پاشی کی یہ تقریب سجی ہے، یہاں پر جو غلط فہمیاں ہمارے اذہان و قلوب میں راسخ ہو چکی ہیں انہیں بھی دور کیا جائے. یہ انسان 3 قوتوں کا حامل ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ اسلام نے اس بندے کو دیا تو بہت کچھ ہے، مگر اسلام اس بندے سے چاہتا کیا ہے، جتنی عبادات ہیں، جتنے معاملات ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد ہے کہ 3 قوتوں میں اعتدال پیدا کر دیا جائے. حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین اسلام ہے. اس کی مبادیات ایک ہی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ احکامات شریعہ انسانی مزاج اور فطرت کے مطابق تبدیل ہو کر آتے رہے، مگر یہ سب جس دین کی تبلیغ کرتے رہے وہ دین اسلام ہی ہے. اور اسلام چاہتا کیا ہے بندے سے؟ کیا بندے تیری 3 قوتوں میں اعتدال پیدا ہو جائے. یہ 3 قوتیں ہیں کیا؟ قوت عقلیہ، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ. یہ 3 قوتیں ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود، جو عاقل ہو، بالغ ہو، اس معاشرے کا رہنے والا ہو. یہ قوت عقلیہ میں اعتدال کیسے چاہتا ہے اسلام؟ ایک ہے زیادتی، دوسرا حصہ ہے کمی، اور تیسرا ہوتا ہے اعتدال. اسلام چاہتا ہے کہ یہ قوت عقلیہ میں افراط اور تفریط نہ کرے، نہ یہ زیادتی کرے نہ کمی کرے، اس میں اعتدال پیدا کر لے. عقل کی زیادتی کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کی بلندیوں پر ہونے والی ہلچل کو محسوس کرو، زمین کے سینے پر چلتے پھرتے رہ کر زمین کے سینے میں چھپے خزانوں کی معلومات حاصل کرو.
ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک علم حاصل کرو، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، مگر رکو کہاں؟ جہاں بات تیرے خدا کی آ جائے، یہاں تم عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، چونکہ وہ خالق ہے اور تو مخلوق ہے، وہ تیرا مالک ہے۔ جب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہوا یہاں تک جائے گا کہ اس کائنات کو تو رب نے بنایا، تو پھر رب کیسا ہے؟ رب کو کس نے بنایا؟ عقل تو یہاں تک جاتی ہے، یہاں تیری عقل تجھے دھوکہ دے جائے گی، اس لیے کہ تیری عقل محدود ہے، اور جس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے وہ تو لامحدود ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، اور کبھی کوئی محدود چیز لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ عقل بھٹک جاتی ہے، بھٹکا دیتی ہے۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ عقل میں افراط نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اور اس کی کمی کیا ہے کہ بندہ علم کے حصول کی جد و جہد ہی نہ کرے، عقل کا استعمال ہی نہ کرے۔ اسلام اس کی بھی نفی کرتا ہے، اس کے درمیان جو حصہ ہے یہ اعتدال ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ اس میں اعتدال پیدا کر۔ یہ ایک قوت۔ دوسری ہے قوت غضبیہ۔ کوئی ایسا انسان نہیں جس کے اندر غضب نہ ہو، غصہ نہ ہو، جوش نہ ہو، جذبہ نہ ہو، مگر اسلام پھر یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس قوت غضبیہ کے اندر تم افراط اور تفریط سے بچ جاؤ۔ غصے کا اظہار اپنے ماں باپ کے سامنے نہ کرو، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کی حد تک نہ جاؤ۔ یہ معاشرہ ہے، معاشرے میں تم بازو چڑھا کر دستوں گریباں نہ ہونا۔ یہ تیرے رشتے ہیں، یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرا شوہر ہے، تیری بہن ہے، تیرا بھائی ہے، تیرے عزیز ہیں۔ یہاں پر قوت غضبیہ کو سنبھال کے رکھو۔ یہ قوت غضبیہ کی افراد سے بچنے کا طریقہ ہے۔ تفریط یہ ہے، کمی یہ ہے کہ دشمن دین سرحدوں پر آ جائے، اسلامی سرحد پر یہ حملہ کر دے، اور یہ بندہ اپنے جذبے کو، غصے کو چھپا کر گھر میں بیٹھ جائے۔ نہیں، یہاں اسلام کہتا ہے کہ اب بزدلی نہ دکھا، اب میدان میں اتر، جو حکم اسلام کے ہیں اس کے ترتیب کے ساتھ چلو۔ جہاں تمہیں لڑنے کا حکم ہے لڑو، جہاں رکنے کا حکم ہے رک جا۔ ماں باپ کی تکریم میں کوئی کمی نہ ہو، میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی غیر متوازن گفتگو یا کیفیت نہ ہو۔ جب یہ مرحلہ آتا ہے، اب تیسری قوت بڑے اختصار سے لے کر جا رہا ہوں منزل کی طرف۔ تیسری قوت ہے قوت شہوانیہ۔ اسلام طہارت کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندے کے لباس بھی پاکیزہ رہے، اس کا بدن بھی پاک رہے، اس کی سوچ اور فکر بھی پاک رہے، اور اسی کے اندر یہ قوت شہوانیہ میں بھی اسلام کہتا ہے کہ افراط اور تفریط کی طرف نہ جا، اعتدال میں رہے۔ زیادتی کیا ہے؟ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس میں قوت شہوانیہ نہ ہو، مگر اس کی حد ہے۔ اسلام نے رشتے ترتیب دے دیے کہ تو نے اپنے جذبوں کی تسکین اگر کرنی ہے تو ذرا رک کے چل۔ یہ تیری ماں ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیری بہن ہے، یہ تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، تیری بیٹی ہے، بیٹا ہے۔ یہاں پر اپنے جذبوں کی تسکین نہ پوری کر، ان کے ساتھ تیرا جسمانی تعلق حرام ہے، یہ تیری معاشرتی بہن ہے، یہ تیرے نکاح میں نہیں ہے، یہاں پر رک۔ اگر کوئی شخص ان مقامات پر نہ رکے اور جذبوں کی تسکین کے لیے بھاگا پھرے، رشتوں کی حرمت کو پامالی کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قوت شہوانیہ میں افراط شروع کر دیا، اور اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ اس میں تفریط یہ ہے، کمی یہ ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہو گیا وہ اگر طلب کرے، بلائے تو اس کی طرف توجہ نہ دے، یہ قوت شہوانیہ میں کمی ہے، تفریط ہے۔
اسلام اس کے لیے اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تیرے رشتے ہیں، زوجین ہو، اب تم میاں بیوی ہو. یہاں جذبوں کی تسکین کے لیے اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑاؤ. یہاں پر تم کمر کر کے نہ بیٹھ، رک اپنی ماں سے، بہن سے، خالہ سے، رشتے سے. اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوا، یہاں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ. اگر کرے گا تو یہ قوت شہوانیہ میں افراد کی طرف جائے گا، اور اگر زوجین ایک دوسرے کی طرف رخ نہ کریں تو یہ تفریط ہے. اور اس جذبے کو ظاہر اسلام فطری دین ہے، اور اس کی ترتیب کے لیے اسلام نے باقاعدہ طور پر ایک سلسلہ نکاح کا رکھا ہے، جس خوشی کے موقع کو ہم شادی کہتے ہیں. اور شادی کی یہ ترتیب فارسی سے ہے، اور ہمارے ہاں رائج ہے، چلتا ہے سلسلہ. یہ شادی ہے کیا بھئی؟ عورت اور مرد کا تعلق آپس میں، زوجین کا تعلق آپس میں ہو کیسا؟ آج اس پر بات کرتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اسلام کہتا ہے کہ وہ خواتین تم مردوں کا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. یہ زوجین کو ایک دوسرے کا جو لباس قرار دیا گیا قرآن مقدس میں، اس سے مراد کیا ہے؟ کیوں فرمایا کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو؟ لباس کی چند خوبیاں ہیں. ان چند خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ذہن میں آتی ہے کہ اگر میرے جسم پر کوئی زخم ہو جائے، کوئی پھوڑا ہو، کوئی پھنسی ہو، کوئی عیب ہے میرے بدن پر، میں نے لباس پہن لیا، وہ عیب آپ سے چھپ گیا. اب میرا عیب عوام الناس کی نگاہ میں نہیں، اس لیے کہ میرے لباس نے میرے عیب کو چھپا لیا. جو اسلام نے کہا، جو رب نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس، اس سے مراد ہے کہ شوہر بیویوں کا لباس اور بیویاں شوہروں کا لباس. مراد یہ ہے کہ خدا اپنا اگر شوہر کے اندر کوئی عیب ہے، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں کوئی عیب ہے، تو پھر بیوی پر فرض ہے کہ جس طرح یہ لباس بدن کے عیب کو چھپاتا ہے، بیوی پر فرض ہے کہ یہ اپنے شوہر کے عیب کو چھپا لے. اگر خدا اپنا بیوی میں کوئی عیب ہے تو شوہر کے فرائض میں ہے کہ اس عیب کو یہ چھپائے، یہ گلی محلوں کی زینت نہ بنائے گفتگو کو. یہ پہلا مرحلہ ہے، اور یہ شرعی حکم بھی ہے. اور دوسرا مرحلہ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ عیب، یہ لباس ہمیں موسمی تغیر و تبدل سے، سختی سے بچاتا ہے. سخت سردی ہو تو لباس ایسا ہوتا ہے جو حرارت پہنچائے، گرمی ہو تو لباس ایسا ہو کہ جس سے ہوا ٹکرائے اور بدن کو راحت آئے. یہ لباس کہنے میں دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، کہ اگر معاشرت میں، معاشرتی تعلقات میں کبھی اونچ ہے، کبھی نیچ ہے، کبھی مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی خاندانی معاملات میں لوگوں کو تکریم دی جاتی ہے، کبھی دھتکار دیا جاتا ہے. جب کبھی ایسے مراحل آئیں تو اب یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی تحفیظ کریں. شوہر کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو بے توقیر نہ ہونے دے، یہ اس کے ذمے ہے لباس ہونے کے ناطے. اگر کبھی خاندانی موسم تبدیل ہو گیا، کہیں پر سختی ہوئی، تو یہ بطور لباس اپنی بیوی کی تکریم کرے، تحفیظ کرے. اگر شوہر پر سخت مراحل آ گئے تو بیوی کے ذمے ہے کہ اپنے شوہر کی تحفیظ کرے، حفاظت کرے. اس لیے لباس فرمایا گیا. اور یہ لباس یوں ہی نہیں ہے کہ بن گیا، اس کا باقاعدہ طور پر پہلے تانا بانا بنا گیا، پھر کپڑا تیار ہوا، پھر کینچی سے وہ کپڑا کاٹا گیا ترتیب کے ساتھ،
پھر ہزاروں مرتبہ یہ سوئیاں اس لباس کے اندر جاتی ہیں، پھر سلائی ہوتا ہے، پھر لباس بنتا ہے۔ لباس کہنے میں تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ اب تم ایک دوسرے کا لباس ہو تو اب یہ تمہیں بہت سی سوئیاں تمہارے مزاجوں کے اندر چبھیں گی، کہیں پر اقتصادی سوئیاں بھی ہوں گی، کہیں پر معاشرتی سوئیاں بھی ہوں گی، کہیں پر تان و تشنیع کی سوئیاں بھی ہوں گی۔ یہ ساری سوئیاں چبھیں گی تمہیں، مگر تم بے فکر رہو، تم اچھا اور بہتر مضبوط لباس بن کر زوجین ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے مامور ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ شادی کے موقع پر ایک اور مرحلہ ذہن میں آ گیا کہ یہ لباس، یہی سوٹ میں نے جو سلوایا ہے، یہ جب پہنتا ہوں ایک دن پہنا تو اس میں کوئی داغ لگ گیا، یہ میلا ہوا۔ اب یہ نہیں میں کرتا کہ یہ آپ میں اس سوٹ کو اتاریں چونکہ بھی اس پر داغ لگ گیا ہے، یہ میلا ہو، اس کو اتاریں اور پھاڑ کر جلا کر پھینک دیں، ایسا نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر لباس پر کبھی کہیں کوئی داغ لگ جائے، کہیں نشان پڑ گیا، لباس میلا ہو گیا، ہم اسے اتار کر دھو لیتے ہیں، دھو کر داغوں کو دور کیا، خشک کیا، لباس کو بہتر انداز میں پھر پہن لیا۔ یہ لباس کی خوبی ہے۔ اور بعض اوقات داغ ایسے ہوتے ہیں جو ہم گھر میں صرف ڈال کر دھونے کی کوشش کریں تو اترتے نہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس میں کوشش ہوتی ہے کہ بھئی اب ایسا کریں چونکہ ہمارا تجربہ تو رہ گیا، ہو گیا ناکام۔ اب دھوبی کے پاس جائیں، اس کے پاس بڑا تجربہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ داغ کس چیز کا ہے، پکا ہے، اترتا نہیں۔ اس کے پاس فارمولے ایسے ہوتے ہیں کہ اس داغ کو وہ بھٹی میں چڑھاتا ہے، اتارتا ہے لباس سے، لباس پھر نئے سرے سے ٹھیک ہوتا ہے، ہم اسے پھر پہن لیتے ہیں۔ لباس کہنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر خدا اپنا زوجین جو ایک دوسرے کا لباس ہے، کبھی کسی قسم کا کوئی داغ لگ گیا، کسی قسم کی کوئی تان و تشنیع آ گئی، کوئی عیب آ گیا، اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر لباس کو اتار کر پھینک دیا جائے، نہیں، اسے پہلے دھویا جائے۔ غلط فہمیاں اگر میاں بیوی میں پیدا ہو گئیں تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان داغوں کو دھونے کی کوشش کریں، چوک چراہوں میں مسئلہ نہ لے کر جائیں۔ بھئی اگر غلط فہمی کا داغ زیادہ سخت ہو تو پھر کیا کریں؟ اب یہ وہ مرحلہ ہے۔ پھر بھی اسے ہم یہ نہیں کہتے کہ بھی اب چونکہ داغ سخت ہے تو پھینک دیں، دھوبی کے پاس جائیں گے۔ رشتوں کے درمیان میاں بیوی کے معاملے میں دھوبی کا کردار ادا کرنے والے تجربہ کار زوجین کے والدین ہوا کرتے ہیں، بیوی کے والدین، شوہر کے والدین، یہ وہ تجربہ کار دھوبی ہوا کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر لباس پر کوئی سخت داغ لگ گیا ہے تو اسے اتارنا کیسے ہے۔ وہ تدبر سے، حکمت سے، ان کے پاس موجود تجرباتی طور پر جو فارمولاز ہوا کرتے ہیں ان کے استعمال میں لاتے ہیں، وہ غلط فہمی کے داغ کو دھو دیتے ہیں، پھر یہ لباس صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کی تحفیظ کے لیے، بدن کی تحفیظ کے لیے یہ پہن لیا جاتا ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جنہیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں، مرد عورتوں کا لباس ہے، اور یہ ایک دوسرے کو قریب کرنے کے لیے ایک تقریب نکاح ہوا کرتی ہے جسے ہم شادی بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے گھرانوں میں تاثر ہے کہ دو انتہاؤں پر ہم کھڑے ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ بھئی چونکہ شادی ہے تو مادر پدر آزاد ہو کر خوشیاں مناؤ، ایک یہ انداز ہے جس میں رقص و سرود کی محفلیں جما کر اس میں شامل ہونے کو خود پر فرض سمجھتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بھی خبردار کوئی شادی کا نغمہ گھر میں نہ گونجے، یہ دوسری انتہا ہے۔
علماء بیٹھے حساس بات کرنے لگا کہ نہ کوئی دف نہ بجے، کوئی گھر میں ترنم اور نغمے کی آواز نہ گونجے۔ اسلام اس کی بھی بات نہیں کرتا، اسلام اس کے درمیان رہتا ہے۔ باقاعدہ طور پر ہمیں صحاح ستہ میں سے بھی روایات ملتی ہیں۔ حضرت ابو بلج رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی صحابی ہیں، ان سے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ یار میرے 2 نکاح ہوئے ہیں، اور ان 2 نکاحوں کے دوران کسی نے میرے نکاح پر دف نہیں بجائی اور کسی نے کوئی نغمہ نہیں الاپا۔ یہ بات حضرت ابو بلج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسرے صحابی کیا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ میرے 2 نکاح ہوئے 2 مرتبہ، تو کسی نے میرے نکاح پر دف نہیں بجائی، تو وہ کہتے اوہو بہت افسوس ہوا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود حضور علیہ السلام سے سنا ہے، حلال اور حرام کے درمیان فقط آواز کا فرق ہے۔ اس سے مراد کیا تھی کہ بھئی حلال نکاح وہ ہوا کرتا ہے جس میں باقاعدہ طور پر دف کی آواز وہ گونجے اور لوگوں کو خبر ہو کہ یہاں پر نکاح ہو رہا ہے، جہاں پر فواحش سے پاک فوش کلامی نہ ہو، جہاں پر مترنم انداز میں کلام پڑھا جائے، نعت خوانی ہو رہی ٹھیک ہے، ترنم سے پڑھا جا رہا ہے، ایسا کلام شادی کا کہ جس میں فوش نہ ہو وہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کہیں گے یہ بات اب اس کی بھی کوئی دلیل دو، کیونکہ بات عام معاملات سے روٹین سے ہٹ کے کر رہے ہو، تو اس کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کوئی رشتہ دار خاتون تھی، لڑکی تھی، اس کا نکاح تھا ایک انصاری صحابی کے ساتھ۔ نکاح ہو گیا، حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ عائشہ کیا تو نے اس بچی کو رخصت کر دیا؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کیا اس کے ساتھ تم نے کوئی ترنم والا جو لے کے ساتھ پڑھتا ہو، گانا گانے والا کوئی بھیجا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں کوئی بھیجا۔ تو حضور کیا فرماتے اوہو عائشہ، یہ انصار جو ہیں، انصاری صحابی جو ہیں نا، یہ انصار یہ ترنم کو بڑا پسند کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو ایک نغمہ الاپنے والا ساتھ بھیج دیتی اور وہ ساتھ ساتھ ہی پڑھتا جاتا، جب یہ بارات جا رہی تھی تو پڑھتا جاتا آتینکم آتینکم فحینا فحیکم، ہم تمہارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے، اے لوگو تمہیں بھی مبارک ہو، ہمیں بھی مبارک ہو۔ اب یہ وہ باتیں جو عمومی طور پر سٹیج سے کی نہیں جاتی، مگر کیا کریں کہ احادیث میں موجود ہیں۔ دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ جہاں پر یہ بات ہو کہ مادر پدر آزادی ہو، رقص و سرود کی محفلیں جمائیں، یہ غلط، قطعی طور پر نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں پر یہ کیفیت ہو کہ خبردار کوئی دف کی آواز بھی نہ نکلے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی خوش الہانی سے ترنم سے پڑھے ہی نہ، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹھیک کیا آپ نے، یہاں اچھے خوش الہانی کے ساتھ نعت خوانی ہوئی ہے، اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اگر ہو سکے تو باقی گھروں میں تالے نہ لگا دیے جائیں۔ یہ جو ولیمہ ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ خبر پھیلائی جاتی ہے کہ بھی یہ نکاح ہو چکا، یہ اب دعوت ہے، آؤ کھانا کھاؤ، اعلان کیا جا رہا ہے۔ جس نکاح میں اعلان ہی نہ ہو وہیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔
یہ وہ مراحل ہیں کہ جنہیں ذہن نشین کرنا چاہیے. اور میاں بیوی کے تعلقات ہوں کیسے، یہ اگلی بات. میاں اور بیوی کا تعلق آپس میں حاکم اور محکوم کا تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عزیز بیٹے محمد وسیم فریدی، یہ ذرا ذہن نشین کر لیں. ہماری بیٹی انشاءاللہ تعالی عزیز کل آپ کے نکاح میں آئے گی، آپ ہمارے بیٹے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر حاکم ہو گئے یا وہ آپ کی محکوم ہو گئی، یا پھر کوئی خدا اپنا یہ تصور کہیں پر آ جائے کہ شاید عورت حاکم ہو اور مرد محکوم بن کے رہے. قطعی طور پر نہیں. زوجین میں کوئی ایک بھی بطور حاکم اور دوسرا بطور محکوم زندگی نہیں گزارتا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اب تم حاکم و محکوم نہیں ہو. رویہ انداز اس انداز میں ہونا چاہیے کہ جیسے دو بہترین دوست زندگی بسر کرنے کے لیے قدم با قدم شانہ با شانہ ساتھ چل رہے ہو، آپس میں مشاورت ہو. اور یہ 100% غلط عقیدہ اور نظریہ بن چکا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے. یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. بہت سی خواتین مردوں سے کہیں زیادہ عقل مند ہوا کرتی ہیں. بہت سے مرد جو جسم کی اور قوت کے اعتبار سے بھلے تگڑے ہوں، صحت مند ہوں، ممکن ہے کہ عقلی طور پر اس کی بیوی اس سے کہیں بلند ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ بیویوں سے مشورہ کرنا حرام ہو، نہیں. باقاعدہ طور پر بیویوں سے مشورہ کرنے کا حکم بھی ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر مشاورت فرمائی ہے. یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی تاکہ یہ بھی ساتھ تمثیل بھی ہوتی چلی جائے، مثالیں بھی ملتی چلی جائے. بیعت رضوان کا موقع ہے. یہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا، چونکہ جب مسلمان چلے ہیں نا مدینہ منورہ سے تو احرام باندھ کر اس نیت سے کہ ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے، پوری طرح ذہنی طور پر تیار تھے. لیکن اس مقام پر آ کر قریش نے انہیں روک دیا کہ اس سال تم واپس پلٹو گے، اگلے سال آ کر کرنا. اور شرطیں رکھی تھی کچھ. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر تمہارا کوئی شخص مدینہ سے فرار ہو کر مکہ آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے، اور اگر مکہ سے کوئی فرار ہو کر تمہارے پاس پہنچے گا تو تم ہمیں واپس کرو گے. امن کا معاہدہ کیا جا رہا ہے. اور حضور علیہ السلام یہ ساری باتیں تسلیم فرما رہے ہیں. اور یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ اس مرتبہ اگرچہ تم حالت احرام میں ہو مگر عمرہ ادا نہیں کرو گے، یہاں سے واپس پلٹو گے، اگلے سال تم 3 دن کے لیے آؤ گے. حضور علیہ السلام نے یہ بات بھی تسلیم فرما لی. جب یہ بات تسلیم فرمائی نا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دل گرفتہ ہوئے. ذہنی طور پر تیار تھے، عرصہ دراز ہو گیا، کئی سال گزر گئے کہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر پائے تھے، اپنے شہر اپنے گھروں کو دیکھ نہیں پائے تھے. اب عین کنارے پر آ کر واپس پلٹنے کی بات آئی تو بے چین و بے قرار ہو گئے. دل گرفتہ ایسے تھے کہ یہ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی کہیں پر بیٹھا ہے کوئی کہیں. اور حضور علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اب اٹھو اور جو قربانی کے جانور تم لائے ہو نا انہیں یہیں پر ذبح کر دو اور احرام کھولو. جب آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، رسول اللہ فرما رہے ہیں اور صحابہ یہ بات سن رہے ہیں، مگر اس کیفیت میں تھی کہ انہیں شاید احساس ہی نہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی بات ٹکرا رہی ہے. خاموش بیٹھے. حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، کوئی ایک صحابی نہیں اٹھا، ورنہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ حضور کے اشارہ ابرو پر جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے، مگر کیا کریں کہ اس وقت دل گرفتگی تھی. حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا کہ بھئی اٹھو اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرو، کوئی نہیں اٹھا.
तीसरी मर्तबा फरमाया, फिर कोई ना उठा। हजूर वापस खेमे में तशरीफ ले गए। अपने खेमे में जाकर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने फरमाया कि देख रही हो, मैंने 3 मर्तबा इन्हें कहा है कि उठो और ज़बा करो जानवरों को, इनमें से कोई उठता ही नहीं, तुम बताओ क्या करना चाहिए। वो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, ये दिल गिरफ्तार है, हजूर ये परेशान है, हजूर इन पर आप गुस्से का इजहार ना फरमाइएगा। हजूर ऐसा करें कि आप खुद तशरीफ ले जाएं, आप जाकर अपने जानवरों को ज़बा करना शुरू फरमा दें, इन्हें कुछ ना कहें। जब आप अपने जानवर को ज़बा करेंगे तो ये आपको देखकर खुद ब खुद उठेंगे। ये बात उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की और हजूर उस मशवरे पर अमल करते हुए तशरीफ ले जाते हैं। जाके अपने जानवर को ज़बा किया। हजूर को देखकर दीगर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन उठे और उन्होंने अपने अपने जानवरों को ज़बा किया। ये मशवरा बीवियों के साथ मशवरा होना चाहिए। ये बातें इसलिए भी हैं कि हम ये मर्द जो बैठे हैं, हम अक्ले कुल नहीं हैं। बाज़ औक़ात हमारे ज़हनों में वो बात नहीं होती जो हमारे घरों में हमारी बेगमात के ज़हनों में मौजूद होती है। इस्लाम इस बात का कायल है। और इसके साथ ये भी जिक्र कर दिया जाए कि रवैया मियाँ बीवी का आपस में कैसा होना चाहिए, सख्ती का नहीं, दोस्ताना माहौल होना चाहिए। बीवियों से बात मनवाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हर मैदान में उन्हें हम हराकर तो फिर बात मनवाएं, नहीं। बाज़ औक़ात कभी कभार हम हार कर भी जीत जाया करते हैं। इसकी तमसील ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक काफिले के साथ मदीना की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। काफिला आगे गुजर गया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये पीछे हैं। उस वक्त कोई और देखने वाला नहीं था। कायनात की बेहतरीन ये ज़ौजैन वहां पर अकेले हैं। काफिला आगे गुजर गया। अम्मा जी का बदन मुबारक जरा झरीरा था। अर्ज करती है मुस्कुराकर, या रसूलल्लाह, यहां कोई और तो देखने वाला है नहीं, हजूर आज दौड़ ना लगाएं। हजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो चलो दौड़ लगाते हैं। विनिंग पॉइंट मुकर्रर कर लिया कि या रसूलल्लाह, जो फलां दरख्त तक पहले पहुंच जाएगा ना, वो जीत गया। हजूर मुस्कुराए, ठीक है। अब जरा तसव्वुर की आंख से देखिएगा कि कायनात की अजीम तरीन हस्तियां, बेहतरीन मियां बीवी तन्हा हैं और दौड़ रहे हैं। अम्मा जी रफ्तार बड़ी तेज रखी, हजूर ने भी दौड़ लगाई। अम्मा जी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गई और जाकर जो विनिंग पॉइंट मुकर्रर किया गया था वहां पर जाकर खुशी से, क्योंकि पहले पहुंची थी, और जिक्र करने के लिए, या रसूलल्लाह, मैं जीत गई, हजूर मैं पहले पहुंच गई। हजूर मुस्कुराए, हाँ आयशा तुम पहले पहुंच गई। अब इससे मुराद ये नहीं है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे रह गए थे, रफ्तार कम थी। भाई मुस्तफा की रफ्तार तो ये है कि रात के मुख्तसर तरीन हिस्सा में करोड़ों नूरी साल की मुसाफत तय कर वापस पलट आए तो पानी चल रहा हो, कुंडी हिल रही हो, बिस्तर गर्म हो। मुस्तफा की रफ्तार तो इतनी रफ्तार। तो भाई ये क्या हुआ, यहां मुस्तफा पीछे क्यों रहे? यहां पर दिलजोई मकसूद थी। यहां पर ये दिलजोई थी कि आयशा अब ये कह रही है ना, तो जरा ये खुश होना चाहती है, इसे खुश होने दिया जाए। हजूर ने अपनी रफ्तार को कम रखा, कदम मुबारक पीछे रखे और अम्मा जी को आगे बढ़ने का मौका अता फरमाया। और घर आकर भी अम्मा जी मुस्कुराकर यही कहा करती थी कि हजूर आज देखा मैंने रफ्तार किस तरह तेज रखी थी। और यहां पर एक और मौका, एक और रवायत आती है, एक और मौका, यही ज़ौजैन हैं, इसी अंदाज में तन्हा है,
اس وقت حضور نے فرمایا عائشہ ایک مرتبہ ہم نے پہلے دوڑ لگائی تھی اور تم آگے بڑھ گئی تھی، آج دوڑ نہ لگائیں؟ تو اماں جی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھے، پھر وننگ پوائنٹ مقرر کر لیا۔ اب حضور علیہ السلام اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگائی اور حضور علیہ السلام کہیں آگے پہلے پہنچ گئے۔ یہ دونوں روایات ہمیں ایک درس دیتی ہیں۔ درس یہ ہے کہ کبھی کبھار اپنی بیگمات کو آگے بڑھنے کا خود موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ دل جوئی ہو، انہیں احساس ہو۔ اور کبھی یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم ہار گئے، بعض اوقات ہم خود کو کچھ دیر کے لیے ہرا کر اگر بیوی کا دل جیت لیں، یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اور کبھی یہ جو دوسری مرتبہ آگے بڑھے تھے یہ بتانے کے لیے بھئی الرجال قوامون علی النساء، بھئی اب یہاں پر میں نے لیڈ کیا ہے، کبھی آگے بڑھے کبھی دل جوئی کی۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، حضور کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا۔ اگر کسی کو جانچنا ہو نا تو اس کے جبہ و دستار کو دیکھ کر نہ جانچو، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور گفتار کے غازی ہونے سے نہ اس کو جانچو کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ فقط یہ دیکھ لو کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کا انداز کیا ہے۔ گھر میں تو وہ چنگیز خاں بنا رہے اور باہر آ کر وہ ایدھی بھی بنے تو یہ دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا کرتا۔ ہاں پہلا اصول ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تیرا رویہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، تو آسمان کی بلندیوں پر اڑتا ہوا بھی آ جائے تو اسے ولی نہ سمجھ لینا۔ ولایت کی ایک نشانی، یہ پکی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو رب کا دوست ہوتا ہے، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں کہ جنہیں ہم ذاتی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یقینی طور پر آج کی اس گفتگو میں کوئی گردانیں نہیں، کوئی ترتیبیں نہیں تھیں، لیکن شعوری طور پر یہ بات تھی کہ آج یہ موضوع، اس موقع پر یہ موضوع اگر آپ کی گرفت میں آ جائے اور وہ کوئی فرد میرا دوست بھائی بیٹا جس کا اپنے گھر میں رویہ درست نہ ہو، خدا کرے کہ اس کے دل میں یہ بات گھر کر جائے۔ یہ صرف اسلامی معاشرہ، اس کا حسن یہ ہے، وقار یہ ہے کہ جب اپنوں میں ہو تو نرم مزاج، بریشم کی طرح، اور جب کبھی اسلام کے دشمنوں کے ساتھ سامنا ہو جائے تو پھر فولاد ہو۔ یہ نہیں بات کہ گھر میں تو بندہ سخت مزاج بنا رہے اور باہر جا کر جی حضوری دوسروں کی کرے، نہیں، حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت عزیز بیٹے محمد وسیم فریدی اور ہماری عزیزہ بیٹی جو تقریب نکاح کل ہے، نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان دونوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اور خدا کرے کہ میرا یہ پیغام میرے عزیز بیٹے محمد وسیم فریدی کے دل دماغ میں راسخ ہو جائے اور عزیزہ بیٹی تک یہ خبر پہنچے تو وہ بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام جو یہاں پر بیٹھے ہیں عہد کریں کہ اپنے خاندانی معاملات میں نرمی رکھیں، چونکہ تقرب اللہ کی منزل پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی محبت کے دائرے کو پھیلانا شروع کر دیں۔ اس انسان کو یہ دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت نے یہ مخلوق جو دو ٹانگوں پر چلتی ہے، یہ مخلوق جس کی دو آنکھیں ہیں، جس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، جس کے سر پر اللہ نے اپنی نیابت کا تاج سجایا، اس مخلوق کے لیے رب نے لفظ انسان ہی کیوں منتخب کیا؟
اس لیے کہ لفظ انسان اس کا اصل مادہ ہے الف نون اور سین، انس، انس بھی ہے، انس بھی ہے، محبت۔ چونکہ اس مخلوق کی فطرت میں اللہ رب العزت نے محبت رکھی ہے، جس طرح جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، جن چھپی ہوئی چیز، اس لیے اسے جن کہتے ہیں، چونکہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ جنون اس لیے جنون ہے کہ وہ ہماری عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ اور اس انسان کو، مخلوق کو انسان اس لیے کہا کہ اللہ نے آپ کی، میری، ہم سب کی جو نسل انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فطرت میں محبت رکھی ہے۔ اور پہلا اصول یہ ہے کہ ہر انسان سب سے پہلی محبت وہ اپنی ذات سے کرتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ وہ اپنے آپ کو سجائے سنوارے گا، اپنی تحفیظ کرے گا، اپنی غذا، اپنی صحت، اپنی طاقت، اپنی نیند، سب سے پہلے وہ اپنی ذات کو رکھتا ہے۔ اس انسان کی فطرت میں محبت ہے، یہ محبت ضرور کرے گا۔ اگر کوئی انسان وہ محبت کے جذبے سے خالی ہو تو سمجھ لو کہ وہ عقلی طور پر مختل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہو انسان اور محبت کے جذبے سے خالی ہو، مگر اس محبت کے جذبے کو لے کر کہاں جانا ہے، کس کو محبوب بنائیں، کون ہو محبوب ہمارا؟ محبوب وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے مشکل وقت میں ساتھ دے۔ اور یہ تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت اگر کسی کے لیے موجود ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ موضوع اگرچہ درمیان میں آ گیا تو یہ ذکر کرتا چلا جاؤں کہ 8 دائرے ہیں، دوائر محبت جنہیں کہا جاتا ہے۔ اگر بندہ کوئی 8 دائرے پورے کر لے محبت کے تو اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض کی ترتیب اپنی جگہ پر، اگر یہ 8 دائرے پورے کر لے۔ کون سے دائرے؟ اختصار سے ذکر کرتا ہوں۔ جب کسی مرشد کامل کے پاس جائیں اور کہیں کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جاؤں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مرشد کامل اپنے اس مرید کو پہلا درس دیتا ہے کہ تیرے مزاج اور فطرت کے اندر جو محبت ہے، اس محبت کے دائرے میں پہلے دائرے کو پورا کرو۔ حضور وہ پہلا دائرہ کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ پہلا دائرہ تیرے اہل خانہ کا ہے، تیرے گھر والے۔ جتنی محبت تو اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے، اتنی ہی محبت تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کر۔ ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بیوی، بیٹا بیٹی، یہ ہے اہل خانہ۔ جو چیز اپنے لیے پسند کر وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کر، وہ اپنے اہل خانہ کے لیے پسند کر۔ جب یہ محنت جد و جہد کر کے پہلے دائرے کو پورا کر لیتا ہے کہ حضور میں نے اتنی محبت جتنی اپنی ذات سے کرتا ہوں اتنی محبت اپنے اہل خانہ سے بھی کر لی، اب کیا کروں؟ تو مرشد کامل دوسرا درس دیتا ہے کہ جتنی محبت تو اپنے اہل خانہ سے کرتا ہے، اب اتنی ہی محبت اپنے پڑوسیوں سے کر۔ یہ باقاعدہ طور پر شرعی طور پر حکم ہے۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم خود تو مرغن غذائیں کھائیں اور ہمارے پڑوس میں معصوم بچے بھوک سے بلکتے رہیں، ہمیں پڑوس کے دکھ درد کی خبر نہیں ہوتی۔ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جب پڑوسیوں کے بارے میں احکامات آ رہے تھے، فرمایا جا رہا تھا، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب باقاعدہ طور پر کسی دن ایسا ہوگا کہ وراثت میں بھی حقدار کہلا دیے جائیں گے۔ اتنی اہمیت ہے پڑوسیوں کی، ہم پڑوسیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ خوشی کا موقع ہو تو ہم انہیں بلاتے نہیں، غم کا موقع ہو تو اگر وہ آ جائیں تو ہم پھر ان کی طرف دیکھتے نہیں۔ جتنی محبت اپنے اہل خانہ سے کرو، جتنی تکریم اہل خانہ کی ہو، اتنی تکریم اور احترام پڑوسیوں کو بھی دے۔ یہ دوسرا دائرہ ہے۔ تیسرا دائرہ بھی بتاؤں؟ تیسرا دائرہ ہے برادری کا دائرہ۔
رشتہ داروں کا، برادری کا۔ مرشد کامل اب یہ حکم دیتا ہے کہ جتنی محبت تم اپنی ذات سے کرتے ہو، اپنے خاندان سے کرتے ہو، اپنے پڑوس سے کرتے ہو، اس چوتھے دائرے کی طرف جاؤ، چوتھے دائرے کی طرف جاؤ کہ یہ ترتیب ہے کہ تم برادری میں چلنے پھرنے والے بن جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ غریب آئے تو باہر برآمدے میں بٹھا دو، امیر رشتہ دار آئے تو اسے اندر اے سی والے کمرے میں لے جاؤ، اس کی خاطر مدارت کرو۔ نہیں، اپنے قرابت داروں کے خوشی میں غم میں شریک ہو جاؤ، تیرے پاس آئے تو اس کی تکریم میں کمی نہ آنے دینا۔ ہمارے برادری میں، خاندانوں میں مختلف اقتصادی کیفیات کے حاملین ہوا کرتے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غریب آئے تو اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت تیرا برابر ہونا چاہیے۔ جب یہ دائرہ پورا کر لیتا ہے، تیسرا دائرہ ہے یہ، تو چوتھا دائرہ دیا جاتا ہے، اور یہ خطرناک دائرہ ہے۔ مرشد کامل کہتا ہے کہ اب تو اپنے عقیدے سے پیار کر، تیرا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جس پر تو نے اپنے عقیدے کی پوری عمارت تعمیر کرنی ہے، جو جس عقیدے سے تعلق رکھتا، اگر کوئی اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، بریلوی مسلک کا ہو، وہ پہلے اپنے عقیدے سے پیار کرے۔ جو شخص اپنے عقیدے سے محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے محبت نہیں کر پائے گا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عقیدے کی محبت میں یہاں پھنس جاتے ہیں، اتنی محبت کہ ہم دوسروں کو کفر کی حدود میں دھکیل دیتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ جب یہ دائرہ پورا عقیدے کی پختگی کا دائرہ ہوتا ہے تو مرشد کامل پانچواں دائرہ دیتا ہے کہ پانچواں دائرہ اب اسلام کا دائرہ ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ تیری محبت ہو اور اٹوٹ ہو، بھرپور ہو، وہ کلمہ پڑھتا ہو، اس کا عقیدہ کیا ہے اسے پیچھے چھوڑ، وہ فقہ کون سی مانتا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ دیکھ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، شرعی احکامات کو تسلیم کرنے والا ہے، تو پھر تیری محبت اس کے ساتھ اسی طرح ہو جس طرح تو اپنے بدن سے پیار کرتا ہے۔ اگر بدن کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو باقی بدن بے چین ہوتا ہے، اسی طرح تمام مسلمانوں کے ساتھ تو محبت کر۔ اور جب یہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں سے محبت پوری کر لیتا ہے، یہ دائرہ مکمل کرتا ہے، تو اب اگلا حکم یہ ہوتا ہے کہ اب دائرہ ہے انسانیت کا دائرہ ہے۔ اب تو پھیلا اپنا دائرہ، جتنی محبت تو اپنی ذات سے کرتا ہے تو دیکھ کہ یہ انسان ہے، رب کی مخلوق ہے، اگرچہ یہ اب مسلمان نہیں ہے کسی اور دین کو ماننے والا، مگر ہے تو انسان، اس کے دکھ درد کو محسوس کر۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں آتی ہے، کتنی محبت کرے بندہ غیر مسلم سے، اتنی ہی محبت کرے جتنی کبھی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں آنے والے کون ہوا کرتے؟ وہ ہوا کرتے کہ جنہیں شودر کہا جاتا، جنہیں ہندو لوگ بھی نچلی جاتی کا مان کر دھتکار دیا کرتے، وہ جب کبھی آپ کی اس محفل میں آتے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ان غیر مسلم شودروں کو بھی اپنے پاس بٹھاتے، کھانا ساتھ کھلاتے، لقمہ توڑ کر ان کے منہ میں ڈالتے۔ یہ جو ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوئے ہیں ان کے ہاتھ پر، ایسے نہیں ہو گئے تھے۔ یہ ہے وہ دائرہ کہ اب انسانیت کا دائرہ ہے۔ جب یہ دائرہ چھٹا دائرہ پورا کر لیتا ہے تو 8 دائروں میں سے 7واں دائرہ مرشد کامل دیتا ہے، اب اس پر پیار کر۔ کون سا دائرہ ہے؟ اب مخلوقات ارضی، زمینی مخلوقات جتنی ہیں ان کے ساتھ پیار کر، ان سے نفرت نہ کر۔ ہر زیرو سے جو زمین پر موجود ہے تو وہ پھر ہوتا کیا؟ کیفیت یہ ہے
کہ یہ بندہ جو اس مقام پر پہنچتا ہے بلا وجہ درخت نہیں کاٹتا، جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اپنی مرضی منشا ذوق کے مطابق تسکین کے لیے شکار نہیں کھیلتا۔ پھر کیفیت یہ ہے کہ ایک کتا ہو نجس العین ہے، اگر اس کے کوئی زخم لگا ہو، اس زخم میں کیڑے پڑے ہوئے، ہم تو عام بندہ ناک پر رومال رکھ کر گزر جائے گا کہ بھئی یہ تو ہے بھی پلید، نجس العین ہے، اس کے قریب گئے تو یہ گیلا ہے، ساتھ مس ہوا تو پلید ہو جائیں گے۔ مگر مقام ولایت پر اس مقام پر پہنچنے والا بندہ وہ اپنے پگڑی کے پلو سے اس کتے کے زخم بھی صاف کرے گا۔ لوگ اسے کہیں گے کہ یہ مجذوب ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، مگر اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ رب کی مخلوق ہے، اس سے بھی پیار کرنا ہے۔ جیسے عمر فاروق کا ایک قول ہے نا کہ فرات کے کنارے اگر بھوک اور پیاس سے کتا بھی مرے گا تو قیامت کے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ جب یہ زمینی مخلوقات سے پوری محبت کر لیتا ہے تو اب آخری دائرہ دیا جاتا ہے۔ مرشد کامل یہ کہتا ہے کہ اب بیٹا اس مقام پر تو آ گیا، اور اس کے بعد ہے کہ اب تیری محبت کا دائرہ بڑھتا ہوا یہ ہو کہ مخلوقات سماوی جو آسمان کی مخلوقات ہیں تیری محبت ان کے لیے بھی ہو، اور اتنی ہی ہو جتنی تو اپنی ذات سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیا کیفیت ہے؟ اور یہ جو بندہ اس مقام پر ہوتا ہے، یہ جب دیکھتا ہے نا کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو یہ ایکس رے پکڑ کر سورج کو دیکھنا نہیں شروع کرتا۔ چاند گرہن ہو تو یہ چاند کی حالت پر اس کی نگاہ نہیں جاتی، ادھر سے بادل ابھرے تو یہ پکوڑے تلنے کے لیے بیسن نہیں تلاش کرتا، جو ہی یہ دیکھتا ہے کہ کہیں سے سیاہ بادل امڑ آ رہے ہیں تو یہ اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے کہ یا اللہ اس میں باران رحمت ہو۔ جہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ اب سورج کو گرہن ہے تو یہ اس کی کیفیت دیکھنے کے لیے ایکس رے سے اس کی کیفیت نہیں دیکھتا، حالت نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے کہ اے اللہ اس پر بھی کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ یہ محبت کے دائرے ہیں بھئی۔ یہ زندگی جسے ہم نفرتوں میں گزار رہے ہیں یہ تو محبت کرنے کے لیے بڑی تھوڑی ہے۔ کیا تو نے محبت کے کوئی 1 2 4 دائرے پورے کر لیے؟ اگر تو محبت کے دائرے پورے کر لیے ہیں تو پھر موقع ملے تو ٹھیک ہے، نفرت بھی تیری مزاج کا حصہ ہے، لیکن جب بندہ محبت کے رستے پر چلتا ہے تو نفرت کو کہیں لپیٹ کر پیچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کا جذبہ، اس کا پیار، اس کا ہنر، اس کی خوبیاں یہ فقط اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر عمل کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقینی طور پر یہ میرے علم میں ہے کہ آج کا موضوع اگرچہ دیگر عام موضوعات سے ہٹ کر تھا، لیکن امید یہ کرتا ہوں کہ اگر اس موضوع کا کوئی حصہ اس کی آپ کی گرفت میں آ جائے اور آپ کو فائدہ دے جائے تو یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میں تے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔